بے بسی کیا ہوتی ہے یہ میں نے آج جانا تھا۔ عامر کی دلہن بننے کا خواب جو میں پچھلے 2 سالوں سے دیکھ رہی تھی، آج دلہن کے لباس میں تھی، لیکن یہی لباس مجھے کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ قریبی گھروں میں سے 1-2 لڑکیاں جو مجھے تیار کرنے کے لیے آئی تھیں، وہ تیار کر کے باہر نکل گئیں۔ باہر شور مچ گیا تھا کہ بارات آ گئی ہے۔ بارات میں بھی 4-5 لوگ ہی تھے۔ بارات کا سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ نہ جانے میں نے یہ غلطی کیوں کر لی، کیوں میں نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے۔ میرے جیسی لڑکیوں کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے شاید، اسی لیے یہ کچھ ہو رہا ہے۔ ہونا بھی یہی چاہیے تھا۔ میں اپنے آپ کو بار بار کوس رہی تھی۔ وقت تو کبھی کسی کا نہیں ہوتا۔ وقت تو وقت، اس ٹائم میں میرا کوئی اپنا بھی نہیں تھا جو میرا ساتھ دیتا۔ جب اپنوں کی نفرت دیکھنے کو ملتی ہے تو جو اذیت انسان کو سہنا پڑتی ہے وہ وہی برداشت کرتا ہے جس کے ساتھ بیت رہی ہوتی ہے۔ دوسرے صرف تماشا دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی کچھ میری زندگی میں ہوا تھا۔ میری یہ زندگی مجھے کسی عذاب سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ خودکشی کر لوں۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر نکلی اور چھت پر چڑھ گئی۔ باہر بارات آ گئی تھی، لیکن مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں اپنا وہ بھاری دلہنوں والا لباس سنبھالتے ہوئے بمشکل سیڑھیوں پر چڑھی۔ میری آنکھوں سے بے بہا آنسو جاری تھے۔ ان آنسو نے میرے منہ اور میرے دوپٹے کو بری طرح گیلا کر دیا تھا۔ میرا دل ہلکا ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں وہاں پڑے تخت پر بیٹھ گئی اور گھٹنوں میں سر دے کر خوب جی بھر کر روئی۔ مجھے نہ تو شادی سے کوئی غرض تھا اور نہ ہی اب زندگی سے۔ تبھی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں جان گئی تھی یہ امی یا بھابھی ہوں گی جو مجھے لینے آئی ہوں گی۔ تبھی میں بولی، پلیز یہاں سے چلے جائیں۔ جب آپ لوگوں نے میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے بغیر پوچھے کر لیا ہے، مانا کہ میں نے جرم کیا تھا، لیکن جرم کی اتنی بڑی سزا مجھے دے رہی ہیں۔ آخر میں آپ کی بیٹی ہوں، بیٹیوں کے ساتھ کون ایسا کرتا ہے؟ لیکن دوسری طرف سے کوئی بھی جواب نہیں آ رہا تھا۔ اب مجھے یوں محسوس ہوا کوئی میرے بالکل سامنے بیٹھا ہے۔ میں نے جیسے ہی چہرہ اٹھا کر دیکھا تو میں ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ یہ تو کوئی… میرا نام انابیہ ہے۔ ہم 2 ہی بہن بھائی تھے۔ میرے ابو ایک سیاستدان تھے۔ ہمارے پورے گاؤں میں صرف میرے باپ کی ہی حکومت چلتی تھی۔ گاؤں کے پورے لوگ میرے ابو کو عزت دینے کے ساتھ ساتھ ان کا ہر حکم بجا لاتے تھے، اور انہوں نے بھی کبھی کسی غریب سے منہ نہیں موڑا تھا۔ وہ غریبوں کی ہر حالات میں مدد کرتے تھے۔ لیکن یہ سب مخالف پارٹی کے لوگوں کو گوارا نہیں تھا، کیونکہ پورے علاقے کے لوگ صرف میرے ابو کی ہی بات مانتے تھے، اور ہر دفعہ کامیابی ان کے نصیب میں ہی لکھی جاتی تھی، جبکہ اپوزٹ پارٹی ہر دفعہ ہی ہارتی تھی۔ یہ بھی الیکشن کے دن تھے۔ وہ دن ہماری زندگی میں قیامت بن کر آیا تھا، جس دن ابو نے اپنے ہی علاقے میں ایک جلسہ رکھا تھا۔ اسی جلسے میں بابا کے کسی غدار باڈی گارڈ نے بابا کو گولی مار دی، کیونکہ اس نے اپوزٹ پارٹی سے پیسے کھائے تھے، اور پھر وہ پکڑا بھی نہیں گیا۔ گولی سیدھی ان کے دل میں جا کر لگی تھی، جس کی وجہ سے ان کی زندگی بچ نہ سکی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس وقت میرا بھائی صرف 12 سال کا تھا اور میں 8 سال کی تھی۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں ہم دونوں بہن بھائیوں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ لیکن بابا کی زمین جائیداد بہت زیادہ تھی۔ ہمیں پیسے دولت کی تو کوئی کمی نہیں تھی، لیکن باپ کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا تھا۔ ایسے حالات میں ماں نے ہمیں سنبھالا۔ ابو کے کوئی بھائی تو نہیں تھے، صرف ایک ہی بہن تھی، اور وہ بھی سوتیلی۔ وہ بار بار ہمارے گھر آ کر جائیداد کا مطالبہ کرتی تھی اور کہتی تھی کہ میرا بھائی تو اس دنیا میں نہیں رہا، میرے حصے کی جائیداد مجھے دے دیں۔ لیکن وہ ساری جائیداد، زمین میرے پاپا نے خود کما کر بنائی تھی، اس لیے ان کا اس میں کوئی حق بھی نہیں تھا۔ لیکن پھر بھی ماں نے زمین کا کچھ حصہ انہیں دے دیا، لیکن وہ پھر بھی راضی نہیں تھی۔ وہ میری ماں کے سخت خلاف تھی، ماں سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ماں کی وجہ سے انہیں ان کی جائیداد پوری نہیں مل رہی۔ اس کے بعد میری ماں سیاست میں آ گئی تھی۔ میرے پاپا کی زمین کا کچھ حصہ اپوزٹ پارٹی کے قبضے میں تھا۔ جب ہم لوگوں نے عدالت میں اپنا کیس درج کروایا تو وہ زمین ہمارے حق میں ہو گئی۔ اس لیے ماں نے اپنے چند باڈی گارڈز کے ساتھ مل کر اپنی اس زمین کا قبضہ لے لیا، جبکہ اپوزٹ فیملی نے اس دن بہت زیادہ فائرنگ کی، لیکن اللہ کا شکر کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ آہستہ آہستہ میں اور بھائی ہم دونوں ہی بڑے ہو گئے۔ بھائی جیسے ہی بڑے ہوئے ماں نے سیاست چھوڑ دی تھی۔ اب وہ بھائی کو بھی سیاست میں جانے نہیں دیتی تھی، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ان کے مخالف ان کے سخت دشمن ہیں۔
وہ پہلے اپنے شوہر کو کھو چکی ہیں، اب بیٹے کو نہیں کھونا چاہتی تھیں۔ ایک ہی بیٹا تھا، اسی وجہ سے ماں نے بھائی کو سیاست میں آنے سے منع کر دیا اور کہا کہ بس تم اپنے باپ کی زمینیں سنبھالو۔ بھائی میرا پڑھا لکھا بھی تھا۔ ماں نے اچھی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیا میں رہنے کے تمام گن بھی سکھا دیے تھے۔ میری ماں کی تربیت دیکھ کر پورا علاقہ ان کی تعریف کرتا تھا، اور سارا علاقہ ابھی بھی اسی طرح سے عزت اور احترام کرتا تھا جس طرح پہلے کرتا تھا۔ لیکن پھر ایک دن ہماری وہی زمین جو ہم نے عدالت کے ذریعے لے کر قبضہ حاصل کیا تھا، مخالف پارٹی نے وہ زمین دوبارہ سے اپنے قبضے میں لے لی۔ اس بات پر بھائی بہت زیادہ آگ بگولا تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنی زمین واپس لیں، لیکن ماں انہیں ان کاموں میں پڑنے سے منع کر رہی تھی اور کہہ رہی تھیں تم اکیلے ہو، تمہارے پاس بہت کچھ ہے، بہن کا حصہ تم بہن کو دے دینا، اس کے بعد بھی تمہارے پاس بہت کچھ بچ جائے گا۔ اتنی سی زمین اگر ہاتھ سے چلی جاتی ہے تو جانے دو، میں تمہیں دشمنی کی نظر نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن بھائی کو ان لوگوں سے بہت سخت نفرت تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ نہ کسی کا حق کھاؤ، نہ کسی کو اپنا حق کھلاؤ۔ انہی دنوں ایک دن پھپھو اور پھپھو کی بیٹی ہمارے گھر آئیں۔ تبھی میں نے یہ بات نوٹ کی کہ پھپھو کی بیٹی شائستہ بھائی کے پیچھے پیچھے ہی رہتی تھی۔ وہ بھی کافی پڑھی لکھی لڑکی تھی اور وہ لوگ شروع سے ہی شہر میں رہتے تھے۔ کبھی کبھی وہ بیٹی کے ساتھ گاؤں کا چکر لگا لیا کرتی تھی، لیکن جب سے پاپا کی وفات ہوئی تھی اس وقت سے لے کر اب تک پھپھو کا آنا جانا ہمارے گھر میں بہت کم ہو گیا تھا، کیونکہ وہ میری امی سے بہت سخت نفرت کرتی تھی۔ ذرا ذرا سی بات پر امی کو 100 باتیں سنا دیتی، لیکن امی کوئی جواب نہیں دیتی تھی، کیونکہ میرے پاپا اپنی زندگی میں کہتے تھے کہ بے شک وہ میری سگی بہن نہیں ہے، لیکن اس کی عزت اسی طرح کرو جس طرح سے سگوں کی جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ ہم لوگ ان کو سگوں سے بھی بڑھ کر چاہتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی ہمیں اپنا سمجھا ہی نہیں تھا۔ وہ کوئی نہ کوئی موقع ڈھونڈتی تھیں تاکہ وہ میری ماں کو بے عزت کریں۔ ایک دن امی اور بھائی زمینوں پر چکر لگانے گئے ہوئے تھے، کیونکہ اکثر مہینے میں 1-2 دفعہ ماں بھی زمینوں پر جایا کرتی تھی۔ جا کر مزدوروں کا جتنا حق بنتا انہیں دے کر آتی اور انہیں پیار اور محبت سے بتا کر آتی کہ انہوں نے کس طرح کام کرنا ہے۔ بھائی نے بے شک سارا کچھ سنبھال لیا تھا، لیکن ماں پھر بھی ہر کام میں بھائی کا ساتھ دیتی تھی۔ اسی دن میں اپنے کمرے سے نکلی، مجھے کمرے میں گھٹن ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا موسم اچھا ہے، لان میں جا کر پڑھتی ہوں۔ اسی غرض سے میں کمرے سے نکلی تھی، لیکن باہر ڈرائنگ روم سے کسی کے بولنے کی آوازیں سن کر رک گئی تھی۔ میں نے غور کیا، وہ پھپھو اور پھپھو کی بیٹی شائستہ تھی جو آپس میں دونوں بات کر رہی تھی۔ پھپھو اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی تم کسی نہ کسی طرح علی شیر کے دل پر قبضہ کر لو، بس پھر دیکھنا میں اس خان بی بی کو کس طرح مزہ دکھاتی ہوں۔ یہ بڑی بنی پھرتی ہے نا خان بی بی، اس کی عزت ملیا میٹ نہ کر دی تو میرا نام بھی نور جہاں نہیں۔ آتے ہی اس نے اس گھر پر قبضہ کر لیا، اس سے پہلے اس کا شوہر ہمارے تلوے چاٹتا تھا۔ تم نہیں جانتی یہ بہت چالاک عورت ہے، اس کو تو اس کی چالاکی کی سزا دینی ہی پڑے گی۔ اب میں یہ تمہارے ذریعے دوں گی، تم کسی نہ کسی طرح علی شیر کو بس اپنی محبت کے جال میں پھنسا لو، پھر میں تمہاری علی شیر سے شادی کروا دوں گی، پھر ہم ان دونوں ماں بیٹی کو اچھا خاصا مزہ چکھائیں گے۔ اس کی بیٹی دیکھو کتنی عیش و عشرت سے زندگی گزار رہی ہے، میرا بھی دل چاہتا ہے میری بیٹی بھی ایسی عیش و عشرت کی زندگی گزارے۔ تبھی شائستہ بولی امی آپ فکر نہ کریں، علی شیر کو تو میں پھنسا ہی لوں گی، آخرکار آپ کی بیٹی اتنی خوبصورت تو ہے، کوئی بھی دیکھ کر دل ہار بیٹھتا ہے، تو علی شیر کیا چیز ہے۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گئی کہ پھپھو اور پھپھو کی بیٹی شائستہ کے دل میں اس قدر بغض ہے ہمارے لیے، اور اب وہ بھائی کو مہرہ بنا کر ہماری زندگیوں میں آئے گی اور ہمارے سکون کو تباہ کرے گی۔ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے اسی دن یہ بات طے کر لی تھی۔ پھر کئی دن تک پھپھو اور ان کی بیٹی ہمارے گھر ہی رہیں۔ ہم لوگ یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ وہ اپنے گھر چلے جائیں، لیکن میں نے یہ بات امی اور بھائی کو نہیں بتائی تھی، کیونکہ میں امی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن میں بھائی پر نظر رکھنا چاہتی تھی تاکہ بھائی اس کے جال میں پھنس نہ جائیں۔ لیکن میں تو یونیورسٹی چلی جاتی اور بعد میں نہ جانے شائستہ نے بھائی پر کیا جادو کیا کہ آہستہ آہستہ بھائی اس کے قریب ہوتے گئے۔ میں نے 1-2 دفعہ غور کیا کہ بھائی اس کے ساتھ ہلکا پھلکا ہنسی مذاق کرنے لگے تھے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ کچھ انہونی ہونے والی ہے۔ وہی بات ہوئی، پھپھو اور پھپھو کی بیٹی تو ہمارے گھر سے شہر واپس چلی گئی، لیکن کچھ ہی دن کے بعد بھائی نے جو فیصلہ سنایا وہ سن کر میری اور میری ماں کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔
کیونکہ اس دن امی نے بات کی تھی کہ بھائی کی شادی ماموں کی بیٹی ہادیہ سے طے کر دیتے ہیں، کیونکہ ہادیہ بھائی کی بچپن کی منگیتر تھی۔ لیکن بھائی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ انہیں ہادیہ سے شادی نہیں کرنی، کیونکہ وہ شائستہ کو پسند کرتے ہیں۔ تبھی ماں بولی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں پتہ ہے نا ہادیہ تمہاری بچپن کی منگیتر ہے، اور میرا بھائی کیا سوچے گا؟ تو بھائی بولا، امی آپ میری خوشیوں کے بارے میں سوچیں، یہ نہ سوچیں کہ آپ کا بھائی کیا سوچے گا۔ کیا آپ کو میری خوشی عزیز نہیں ہے؟ ماں خاموش ہو گئی، کیونکہ سچ میں ماں بھائی کی خوشی میں خوش رہنا چاہتی تھی، لیکن میں پھپھو اور پھپھو کی بیٹی کی ساری اصلیت جان گئی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے صاف منع کر دیا اور بولی، نہیں بھائی، میں کسی طرح بھی آپ کی شادی شائستہ سے نہیں ہونے دوں گی، وہ مجھے اچھی نہیں لگتی۔ بھائی بولے، اچھا تو جو تمہیں اچھی لگے گی اس سے میں شادی کروں گا، مجھے اچھا لگنا نہ لگنا کوئی معنی نہیں رکھتا کیا؟ زندگی میں نے گزارنی ہے، تم نے نہیں انابیہ۔ میں بولی، لیکن بھائی وہ اچھی لڑکی نہیں ہے۔ تبھی بھائی نے جواب دیا، کیوں؟ کیا کمی ہے شائستہ میں؟ خوبصورت ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہے، اور اس کے علاوہ پھپھو نے ساری گھرداری اسے سکھائی ہے۔ تو میں نے جواب دیا، بھائی آپ بھول گئے ہیں کہ پھپھو نے آج تک امی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ تب وہ بولے، اپنا حق ہی تو انہوں نے مانگا تھا، سلوک کیا کیا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں کیا انہوں نے غلط۔ اگر تم بھی ان کی جگہ ہوتی تم بھی یہی کرتی، تو اب کیا تم اپنا حق چھوڑ دو گی؟ تبھی میں نے جواب دیا، اپنے بھائی کی خوشی کے لیے میں یہ بھی کر گزروں گی۔ تب بھائی طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے بولے، ہاں، بھائی کی خوشی کی خاطر بھائی کی پسند کی شادی تو تم کروا نہیں سکتی، اور اپنے حصے کی زمین جیسے چھوڑ دو گی، جس سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ مجھے کسی کا حصہ نہیں چاہیے، نہ ہی میں کسی کا حصہ کھانا چاہتا ہوں۔ تم صرف مجھے میری زندگی میری مرضی سے گزارنے دو۔ بھائی کی یہ بات سن کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا، کیونکہ میں بھائی سے سچ میں بہت محبت کرتی تھی۔ اسی وجہ سے میں ایسی لڑکی ان کی زندگی میں آنے نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن بھائی بضد تھے کہ انہیں شائستہ سے ہی شادی کرنی ہے۔ امی بھی مجبور ہو گئی تھی۔ اسی دن امی پھپھو کے گھر رشتہ لے کر گئیں تو پھپھو کی طرف سے تو پہلے ہی ہاں تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹی تو پہلے ہی تیار بیٹھی تھی۔ بھائی اور شائستہ کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ میں نے ساری شادی کے فنکشنز بہت اچھے سے اٹینڈ کیے، لیکن جہاں میں بھائی کی شادی کے لیے اتنی زیادہ خوش تھی، وہاں ایک ڈر اور ایک خوف تھا کہ شائستہ ہمارے گھر میں آتے ہی نہ جانے کیا کرے گی۔ پھر میں نے سوچا کہ شادی کا بندھن بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ جب وہ دونوں اس بندھن میں بندھ جائیں گے تو خود بخود شائستہ بھائی سے سچی محبت کرنے لگے گی۔ ابھی تو صرف وہ دکھاوے کی محبت کر رہی ہے نا، لیکن ضرور اسے ایک دن بھائی سے محبت ہو جائے گی، اور پھر کچھ بھی غلط کرنے سے پہلے وہ بھائی کی محبت کے بارے میں ضرور سوچے گی۔ یہ سوچ کر میں اپنے دل کو تسلی دیتی رہی، لیکن میں غلط تھی، بالکل بھی ایسا نہیں ہوا۔ شائستہ ہمارے گھر میں آ گئی تھی۔ شادی کے فنکشنز ختم ہوئے تو ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ شائستہ کا رویہ میرے ساتھ اور امی کے ساتھ کچھ اچھا نہیں تھا۔ جب بھی بھائی گھر آتے تو شائستہ ہم دونوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بات کرتی تھی، لیکن جیسے ہی بھائی گھر نہ ہوتے تو شائستہ کا رویہ اکھڑا اکھڑا سا ہوتا۔ ہم لوگ اس سے کوئی بھی بات کرتے تو وہ کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی، یا تو سارا دن اپنے کمرے سے باہر ہی نہ نکلتی تھی، اور مجھے تو کبھی بلانا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ شائستہ کا یہ رویہ میرے لیے اور ماں کے لیے بہت زیادہ پریشان کن تھا، لیکن بھائی کی خوشی کے لیے ہم یہ سب کچھ برداشت کر رہے تھے۔ میں نے ابھی بھی ماں کو اصلیت نہیں بتائی تھی۔ شائستہ بھابھی اور پھپھو کے درمیان ہونے والی باتیں میں نے ابھی بھی راز ہی رکھی ہوئی تھی۔ اس دن بھی ناشتے کے وقت شائستہ نے میری اور امی کی بہت زیادہ انسلٹ کی تھی۔ وہ بار بار امی کو یہی طعنہ دیتی تھی کہ آپ میری ماں کے حصے کی جائیداد بھی کھا گئیں، لیکن اب دیکھنا میں آپ کو کس طرح دکھاؤں گی کہ کسی کا حصہ کھا لینے سے مکافات عمل کیسا ہوتا ہے۔ امی اسے بار بار یہی بات سمجھانے کی کوشش کرتی تھی کہ شائستہ جو کچھ بھی ہے تمہارا ہے، اور ویسے بھی میں تمہاری ماں کا حصہ انہیں دے چکی ہوں۔ وہ تو اس حصے کی بھی حقدار نہیں تھی، لیکن میں نے پھر بھی دے دیا، تو تم یہ بات بار بار کیوں کرتی ہو؟ لیکن شائستہ کو سمجھ ہی نہیں آتی تھی، نہ جانے وہ کیا سوچ کر ہمارے گھر آئی تھی۔ اس دن بھی میں ناشتہ کیے بنا ہی گھر سے نکل گئی تھی۔ شائستہ کی باتیں میرے دل میں چپ رہی تھی۔ میں لائبریری میں اپنے آگے کتاب رکھے اپنی ہی سوچوں میں گم بیٹھی تھی۔ تبھی کوئی میرے برابر والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے گلا کھنکھارتے ہوئے بولا تھا، میڈم کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ جیسے ہی میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں بولی، جی بیٹھ جائیں۔
مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں دوبارہ سے کتاب پر نظریں رکھے کتاب کو پڑھنے لگی تھی، لیکن میں نے غور کیا کہ وہ نوجوان میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی اس کی طرف دیکھا وہ نظریں چرا گیا۔ میں نے جلدی سے وہاں سے بیگ اٹھایا اور باہر نکلنے ہی لگی تھی تو وہ بولا، میڈم بات سنیں، کیا آپ کچھ وقت مجھے جوائن کر سکتی ہیں؟ میں بالکل اکیلا ہوں اور مجھے بہت عجیب محسوس ہو رہا ہے کیونکہ آج میرا یونیورسٹی میں پہلا دن ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں اسے غصے سے گھورتی ہوئی وہاں سے باہر نکل گئی۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے نوٹ کیا کہ وہ لڑکا میرے قریب آتا جا رہا تھا۔ جتنا میں اسے اگنور کرنے کی کوشش کرتی تھی اتنا وہ میرے سامنے آتا اور مجھے بہانے سے بلاتا تھا۔ یہ بات پہلے تو مجھے ناگوار گزری، پھر آہستہ آہستہ نہ جانے مجھے کیا ہونے لگا کہ میرے دل میں اس کے لیے پیار پیدا ہونے لگا۔ میرا دل چاہتا تھا میں اس سے دوستی کر لوں۔ اس لڑکے کا نام عامر تھا۔ عامر کافی پرسنالٹی والا اور اچھا لڑکا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میری عامر کے ساتھ کافی گہری دوستی ہو گئی۔ بات صرف دوستی تک تھی، لیکن میں اسے چاہنے لگی تھی۔ نہ کبھی اس نے مجھ سے اس بات کا اظہار کیا تھا اور نہ کبھی میں نے، لیکن ہماری بات چیت صرف دوستی تک محدود تھی۔ پھر ایک دن جب میں کینٹین پر بیٹھی چائے پی رہی تھی، عامر میرے بالکل سامنے والی سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ اس دن اس نے مجھ سے اظہار محبت کیا تو میں ہکا بکا رہ گئی۔ میرے دل میں بھی یہ جذبات پورے 1 سال سے چل رہے تھے، لیکن نہ جانے کیوں میں اس سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس دن بھی میں اٹھی اور بولی کہ عامر دیکھو، یہاں تم بھی پڑھنے آئے ہو اور میں بھی پڑھنے آئی ہوں، اور تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ اگر تمہیں پتہ چلے گا نا تو تم خود ہی پیچھے ہٹ جاؤ گے۔ میں اس خاندان سے تعلق رکھتی ہوں جہاں لڑکیوں کی لڑکوں کے ساتھ دوستی کو بھی ناگوار سمجھا جاتا ہے، اور تم محبت کی بات کرتے ہو۔ تبھی اس نے جواب دیا، میں جانتا ہوں، لیکن محبت پر کسی کا قابو تھوڑی ہوتا ہے، یہ تو ہو جاتی ہے۔ حالانکہ ہم اس انسان کے ساتھ محبت کرنا بھی نہیں چاہتے، نہ جانے پھر بھی کیوں یہ دل خود بخود اس کی طرف چلا جاتا ہے، اور ایسا ہی کچھ میرے ساتھ ہوا ہے۔ پلیز انابیہ، میری محبت کو نہ ٹھکرانا، اس کو قبول کر لو، کیونکہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو میں جیتے جی مر جاؤں گا۔ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں تم سوچ بھی نہیں سکتی، اپنے آپ سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں تم سے۔ اس کی یہ بات سن کر میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، دیکھو عامر، تم بات کو سمجھ نہیں رہے۔ میں تمہاری محبت کی قدر کرتی ہوں، لیکن ایسا ممکن نہیں، کیونکہ ہمارے خاندان میں یہ رواج ہے کہ ہماری شادیاں خاندان میں ہی ہوتی ہیں، خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے، تو اس محبت کا کیا فائدہ کہ اگر ہم دونوں ایک ہی نہ ہو سکیں تو؟ تبھی اس نے جواب دیا، کوشش تو کرنی چاہیے نا، کوشش سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، اور ہم دونوں تو انسان ہیں۔ اس کی اس بات سے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں سوچ کر بتاؤں گی۔ حالانکہ محبت تو میں بھی اس سے بہت کرتی تھی، لیکن میں نے اس سے ٹائم لے لیا۔ اگلے ہی دن اس نے دوبارہ سے مجھ سے پوچھا کہ انابیہ، تم نے مجھے جواب نہیں دیا۔ تبھی میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کس بات کا؟ وہ بولا، میری محبت کا جواب، ہاں یا نہ، صرف ان 2 الفاظ میں دے دو، باقی میں خود سمجھ جاؤں گا۔ تو میں کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، میرا جواب ہاں میں ہے، کیونکہ میں بھی تمہیں پسند کرتی ہوں، لیکن اپنے بھائی اور ماں سے ڈرتی تھی، اسی وجہ سے اظہار محبت نہیں کر سکی۔ لیکن آج مجھ سے ایک وعدہ کرو کہ تم میری اس محبت کو کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دو گے، میری عزت کا ہمیشہ خیال رکھو گے، کیونکہ میں ایک عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہمارے خاندان میں عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، عزت کی خاطر مرنے مرانے تک پہنچ جاتے ہیں۔ تبھی اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میں آج تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ عامر بن جیش اپنے پورے ہوش و حواس میں تم سے اظہار محبت بھی کرتا ہے، اور یہ وعدہ بھی کرتا ہے کہ آج کے بعد تمہاری عزت پر کوئی حرف نہیں آنے دوں گا۔ اس دن سے ہی ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بے انتہا محبت کرنے لگے تھے۔ اب میں گھر بھی جاتی تو میرا دل نہ لگتا، میں چوری چھپے عامر کو فون میں لا لیتی تھی۔ ایک دن بھابھی نے مجھے عامر کے ساتھ بات کرتے ہوئے سن لیا۔ میں بہت ڈر گئی تھی، کیونکہ اب بھائی کو اس بات کا پتہ چل جانا تھا۔ ڈر کے مارے میں بے سکون ہو رہی تھی کہ بس اب بھائی مجھے زندہ درگور کر دیں گے۔ حالانکہ یہ سب کچھ مجھے محبت کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے تھا، لیکن آج بھابھی نے میری باتیں سن لی تھیں تو میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا۔ تبھی بھابھی میرے کمرے میں آئیں۔ انابیہ، تم گھبرا کیوں رہی ہو؟ میں سمجھ گئی ہوں، تم کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی نا؟ کوئی بات نہیں، اس عمر میں ایسا ہوتا ہی ہے، فکر نہ کرو، میں تمہارے بھائی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔
میں بھابھی کا یہ بدلتا ہوا رویہ دیکھ کر کچھ پریشان ہو گئی کہ یہ سب کیا ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بھابھی کا رویہ میرے ساتھ مزید بہتر ہوتا چلا گیا۔ بھابھی اب بہت اچھے سے پیش آتی تھی۔ میں نے بھابھی کو اپنے دل کی ہر بات بتا دی، کیونکہ میرے ساتھ بھابھی کی کافی زیادہ گہری دوستی ہو گئی تھی۔ میں نے عامر کے بارے میں ایک ایک بات بھابھی کو بتا دی تھی۔ یہ بھی بتا دیا کہ میں اس سے بے انتہا محبت کرتی ہوں اور اس کے بنا رہ نہیں سکتی۔ بھابھی مجھے اب خود سے کہہ دیتی تھی، جب تمہارے بھائی گھر نہیں ہوتے تو تم عامر سے بات کر لیا کرو، کوئی پتہ نہیں چلے گا انہیں، تم فکر نہ کرو، میں بالکل بھی نہیں بتاؤں گی۔ پھر آہستہ آہستہ میرے اور عامر کے درمیان رابطے زیادہ ہوتے چلے گئے۔ عامر اور میں ہم دونوں یونیورسٹی سے فری ہو گئے تھے، لیکن ہم دونوں کو ملنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ پھر ایک دن میں بھائی اور امی سے اجازت لے کر بھابھی کے ساتھ مارکیٹ گئی تو مجھے وہاں عامر ملا تھا۔ میں نے عامر کو بھابھی سے ملوایا۔ بھابھی کچھ پریشان سی ہو گئی تھی۔ میں نے ان سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو وہ بات کو ٹال گئی تھی۔ میں ہر روز شام کو سب سے آگ بچا کر سب سے اوپر والی چھت پر آ جاتی، کیونکہ یہاں پر گھر والوں کا آنا جانا بہت کم ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے میں یہاں اوپر آ کر عامر سے بات کرتی تھی۔ اس دن بھی میں فون پر عامر سے بات کر رہی تھی اور اسے بتا رہی تھی کہ نہ جانے بھابھی کو کیا ہوا، وہ تو پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہوا کہ عامر بھی کچھ چھپا رہا ہے۔ عامر کی کال بند ہو گئی تو میں نے سوچا کہ میں ایسے ہی پاگلوں کی طرح سوچ رہی ہوں، شاید بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی۔ میں وہیں پر ایک جگہ بیٹھ گئی، تبھی مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے۔ میں ایک دم سے ہڑبڑا کر پیچھے مڑی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر ہر روز میرے ساتھ ایسا ہوتا۔ جب بھی میں چھت پر جاتی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہوتا تھا جیسے کوئی لگاتار مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر ایک دن مجھے کسی کے سسکنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ کوئی سسکیوں کے ساتھ رو رہا تھا۔ ہمارے گھر کی پچھلی سائڈ پر بالکل خالی پلاٹ پڑا ہوا تھا، کیونکہ ہم لوگوں نے اپنا پرانا گھر بیچ کر یہاں باہر کھیتوں والی سائڈ پر آ کر بہت بڑا سا گھر بنایا تھا۔ آس پاس آبادی اتنی نہیں تھی، صرف چند ایک کسانوں اور مزدوروں کے گھر تھے جو ہمارے آس پاس تھے، اور یہ ہمارے ہی کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ تھے۔ انہیں بھی میرے ابو نے زمین تحفے میں دی تھی تاکہ یہ اپنے گھر تعمیر کر سکیں۔ یہ ہمارے ساتھ ہی رہتے تھے۔ مجھے وہ سسکنے کی آواز ایسے سنائی دے رہی تھی جیسے کوئی ہمارے گھر کی پچھلی سائڈ پر رو رہا ہو۔ میں نے پچھلی سائڈ پر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن میں کافی اونچائی پر تھی، مجھے نیچے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ اتنی نیچے سے تو آواز نہیں آ سکتی۔ سسکنے کی وہ آواز مجھے بالکل اپنے قریب سے محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اس کو اپنا وہم سمجھا۔ اگلے ہی دن بھابھی نے مجھے کہا کہ کیا تم نے عامر سے بات کی کہ وہ تمہارا رشتہ لے کر آئے؟ تو میں نے کہا عامر کو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں وہ رشتہ لے کر آئے اور بھائی رشتے سے جواب نہ دے دیں تو پھر کیا ہوگا۔ تبھی بھابھی نے جواب دیا کہ ہاں، یہ بات تو تم جانتی ہو نا کہ ہمارے ہاں تو صرف خاندان میں رشتہ کرتے ہیں، اسی لیے تمہارے بھائی رشتہ کسی صورت نہیں دیں گے۔ تبھی میں بولی، لیکن بھابھی مجھے ہر حال میں عامر سے شادی کرنی ہے، تو پھر آپ بتائیں میں کیا کروں؟ تو بھابھی مجھے بولی، میرے پاس اس کا ایک حل ہے، اگر تم مانو تم ایسا کرو، عامر کے ساتھ نکاح کر لو اور پھر اس کے بعد سارا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو، میں خود ہی سنبھال لوں گی، تمہارے بھائی سے سب بات میں خود کر لوں گی۔ تو میں بولی، بھابھی آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ آپ کو پتہ ہے نا، اس طرح تو بھائی کی عزت داغدار ہو جائے گی اور میری عزت تو بھائی کی نظروں میں 2 ٹکے کی رہ جائے گی۔ تو بھابھی نے جواب دیا، میں نے کہا ہے نا کہ تم مجھ پر چھوڑ دو، کیا مجھ پر اعتبار نہیں ہے تمہیں؟ میں بولی، نہیں، ایسی بات نہیں، لیکن ہاں، میں کیسے عامر کے ساتھ ایسے چوری چھپے نکاح کر لوں؟ آپ ایک دفعہ بھائی سے میری اور عامر کی بات تو کریں، بھابھی میرے لیے۔ تبھی بھابھی نے جواب دیا، میں نے تمہارے بھائی سے بات کی تھی لیکن وہ نہیں مانے، اسی لیے میں تم سے کہہ رہی ہوں نا کہ تم عامر سے نکاح کر لو، بعد میں خود ہی تمہارے بھائی کو منا لوں گی، بعد کی بات تم مجھ پر چھوڑ دو۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ میں نے یہ بات عامر کو بتائی تو عامر بولا، دیکھو انابیہ، یہ بات غلط ہے، ہم دونوں چوری چھپے نکاح کریں۔ میں نے بھی اپنے گھر والوں سے بات کی تھی، انہیں میں نے تمہارا بتایا تھا، تمہارے ابو کا نام بتایا تھا، لیکن پتہ نہیں ابو کو کیا ہوا کہ وہ تمہارے ابو کا نام سنتے ہی آگ بگولا ہو گئے اور بولے کہ نہیں، وہاں تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔ میرے گھر والے بھی میری شادی میری خالہ کی بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں اس کو پسند نہیں کرتا، میں صرف تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے بہت زیادہ غصہ آیا۔ میں بولی، تو پھر ٹھیک ہے نا،
نہ ہی تمہارے گھر والے مانتے ہیں اور نہ ہی میرے گھر والے، تو پھر ہم بھابھی کی بات مان لیتے ہیں، اور چونکہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ خود ہی پھر گھر والوں کو منا لیں گی۔ عامر مجھے بولا، پھر سے سوچ لو، کیونکہ یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، میں نے جواب دیا، لیکن بھابھی کہہ رہی ہیں نا وہ خود سب کچھ سنبھال لیں گی۔ عامر بولا، ٹھیک ہے، آج رات کو 11 بجے میں تمہارے گھر کے دروازے سے تمہیں لے لوں گا اور ہم کورٹ میرج کر لیں گے۔ میں نے یہ بات بھابھی کو بھی بتا دی تھی۔ رات کو عامر گاڑی لے کر میرے گھر کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا۔ رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، سب لوگ سو رہے تھے، چوکیدار کی بھی شاید آنکھ لگ گئی تھی۔ میں دبے قدموں باہر نکلی تھی۔ ابھی میں گاڑی میں بیٹھی رہی تھی، تبھی مجھے گھر کے اندر سے شور کی آواز سنائی دی۔ بھائی بہت اونچی آواز میں کہہ رہے تھے، کہاں ہے انابیہ؟ چوکیدار، چوکیدار۔ چوکیدار بھی ایک دم سے جاگ گیا تھا۔ وہ بولا، جی چھوٹے صاحب۔ بھائی بولے، باہر دیکھو، انابیہ نکلی ہے یہاں سے۔ تم اندھے ہو گئے ہو؟ تمہیں نوکری پہ اس لیے رکھا ہے کہ تم سو جاؤ؟ میں جو ابھی گاڑی کا دروازہ کھول رہی تھی وہیں کی وہیں رک گئی۔ بھائی دروازے سے غصے سے باہر نکلے اور مجھے بازو سے پکڑتے ہوئے اندر کی طرف دھکیلا اور بولے، بے حیا، بے شرم، کیا اس دن کے لیے تمہیں اتنے لاڈ پیار سے پالا تھا کہ تم میرے دشمن کے ساتھ بھاگ جاؤ؟ یہ میرے دشمن کا بیٹا ہے اور تم اس کے ساتھ بھاگ رہی ہو۔ سارے نزدیکی گھروں کے لوگ اتنا شور سن کر وہاں اکٹھے ہو گئے تھے۔ بھائی کو غصے میں یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ سب کو خود ہی اکٹھا کر رہے ہیں۔ بھائی نے عامر کو بھی بہت زیادہ مارا تھا۔ عامر وہاں سے گاڑی لے کر چلا گیا تھا کیونکہ بھائی اسے جان سے مار دینا چاہتے تھے۔ بھائی مجھے گھسیٹتے ہوئے اندر لے کر گئے۔ امی بہت زیادہ پریشان تھی۔ امی نے بھی زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا اور بولی کہ تمہیں شرم نہیں آئی ایسا کام کرتے ہوئے؟ بھابھی بالکل خاموش کھڑی تھی۔ میں بہت حیران تھی۔ بھابھی کی آنکھوں میں ایک چمک تھی، بدلے کی چمک۔ شاید وہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا۔ بھابھی خود بھائی کو بھڑکا رہی تھی اور کہہ رہی تھی اسے شرم آنی چاہیے تھی ایسا کام کرتے ہوئے۔ میں حیران تھی کہ یہ سب کچھ بھابھی نے ہی تو کروایا تھا، لیکن یہ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ بھائی امی سے کہہ رہے تھے، میں کل ہی اس کا نکاح کروں گا، اب میں اسے مزید یہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ بھابھی بولی، میں تو خود کہہ رہی ہوں اس کا نکاح کر دو، اب تو جتنی بے عزتی ہو گئی ہے اس کے بعد تو کوئی عزت داری سے اپنائے گا ہی نہیں۔ خاندان میں تو سب کو پتہ چل گیا ہوگا، کیونکہ یہ جو کمی کمین ہوتے ہیں نا، ایسی باتیں بہت جلد دوسروں تک پہنچا دیتے ہیں۔ تبھی بھائی بولے، میں کل ہر حال میں اس کا نکاح کروں گا، آپ ماموں سے بات کریں کہ وہ ارحم کے ساتھ اس کا نکاح کر دیں۔ تبھی بھابھی نے جواب دیا، نہیں، اپنے خاندان میں کوئی بھی اسے قبول نہیں کرے گا۔ نکاح کرنا ہے تو اسے سزا دیں اچھی طرح۔ جو اس نے کام کیا ہے اسے پتہ چلنا چاہیے کہ بھائی کو بدنام کرنے کی سزا کیا ہوتی ہے۔ میں حیرانگی سے بھابھی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ بھابھی بھائی کو مشورہ دے رہی تھی کہ ان کا ایک کزن ہے، وہ تھوڑا کم دماغ والا ہے، وہ انابیہ سے شادی کر لے گا اور اسے خوش بھی رکھ لے گا، نہیں تو کوئی دوسرا ساری عمر اسے تانے ہی دیتا رہے گا۔ بھائی اس بات پر بہت جلد مان گئے تھے۔ امی بھی بہت زیادہ رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، علی شیر، اگر میں نے تمہارے ہاتھ میں سارے فیصلے دے دیے ہیں تو پھر تم ایسا تو نہ کرو، اس کی غلطی ہے، اس کو مارو پیٹو، لیکن ایسی سزا نہ دو۔ لیکن بھائی کسی کی بھی نہیں سن رہے تھے۔ اگلے ہی دن بھائی نے ان لوگوں کو نکاح کے لیے بلا لیا تھا۔ یہ بھابھی کا کزن تھا، ان کے چاچو کا بیٹا تھا۔ مجھے جب یہ پتہ چلا کہ وہ پاگل ہے، میں بہت زیادہ روئی تھی، لیکن میری کوئی بھی سننے والا نہیں تھا۔ ماں بھی بے بس ہو چکی تھی۔ اگلے ہی دن بھابھی نے مجھے بھاری سرخ جوڑا دیا۔ یہ بھاری جوڑا پہن کر میں بیٹھی تھی، تبھی محلے کی ایک دو لڑکیوں نے آ کر مجھے تیار کر دیا تھا، لیکن مجھے اپنی شادی کی کوئی خوشی نہیں تھی۔ خوشی بھی کیسے ہوتی، ایک پاگل کے ساتھ میری شادی ہو رہی تھی۔ مجھے عامر پر رہ رہ کر غصہ آ رہا تھا۔ وہ کس طرح مجھے بیچ منجھدار میں چھوڑ کر چلا گیا، دوبارہ واپس تک نہیں آیا۔ ایسی ہوتی ہے محبت؟ میں بار بار اسے کوس رہی تھی۔ تبھی باہر سے آواز آئی، بارات آ گئی۔ 2-4 لوگ ہی تھے، بارات نہیں، میرا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا۔ میں بھاگتی ہوئی اوپر چھت پر چلی گئی۔ اس وقت مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہاں گھٹنوں میں سر دے کر میں جی بھر کر روئی۔ میرا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا کہ تبھی کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں بولی، امی چلی جائیں آپ یہاں سے، جب آپ میرے لیے کچھ کر نہیں سکتی تو پھر کیوں یہاں آئی ہیں؟ میری اتنی بڑی غلطی تھی، میرے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ جائیں،
اب مجھے میری سزا بھگتنے دیں، کروا دیں اس پاگل سے میرا نکاح۔ ساری زندگی ضلالت میں سہ لوں گی کیونکہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ لیکن آگے سے کوئی جواب نہ پا کر میں خاموش ہو گئی۔ تبھی مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بالکل سامنے بیٹھا ہے۔ میں نے جیسے ہی گردن اٹھا کر دیکھا تو میں ہکا بکا رہ گئی، کیونکہ میرے سامنے تو ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میں جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، کون ہو تم؟ اور یہاں ہماری چھت پر کیا کر رہے ہو؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ تم نے مجھے ہاتھ لگایا۔ پہلے کیا میری زندگی میں ضلالت کم ہے اور مجھے ذلیل کروانا چاہتے ہو تم؟ اس نوجوان نے جواب دیا، تم غصہ نہ ہو، میں تمہارا مددگار ہوں، میں کافی دیر سے تمہیں یہاں دیکھتا ہوں۔ تبھی میں نے جواب دیا، تم مجھے پہلے یہ بتا دو کہ چھت پر کیسے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، مجھے چھت پر آنے کی ضرورت نہیں، میں خود بخود آ جاتا ہوں، اور میں یہاں پہلی دفعہ نہیں آیا۔ اس کی یہ بات مجھے حیران کر رہی تھی، تو میں بولی، چلے جاؤ، میں اکیلے رہنا چاہتی ہوں۔ وہ بولا، میں تمہارا مددگار ہوں، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، میں اس پاگل سے تمہاری شادی ہونے سے بچا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں میری بات سننا ہوگی، میری طرف دیکھنا پڑے گا۔ لیکن میں کسی کی طرف بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی اور نہ ہی کسی سے بات کرنا چاہتی تھی۔ وہ کون تھا کون نہیں، میں اسے نہیں جانتی تھی۔ تبھی اس نے میرے چہرے کو اوپر کی طرف کیا اور میں نے جیسے ہی اس کی آنکھوں میں دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ یہ اتنا خوبصورت نوجوان تھا کہ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتی ہی چلی گئی۔ پھر وہ بولا، میں سب کچھ جانتا ہوں، تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، میں نہیں چاہتا کہ تمہارے ساتھ مزید کچھ برا ہو۔ میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیا کر سکتے ہو تم میرے لیے؟ کیا میری یہ شادی روک سکتے ہو؟ کیا عامر سے میری شادی کروا سکتے ہو؟ نہیں، عامر میرے قابل نہیں، میں عامر سے شادی نہیں کروں گی۔ میں خود ہی سوال جواب کرنے لگی، وہ تو مجھے بیچ مجھدار میں چھوڑ کر چلا گیا۔ تبھی اس نے جواب دیا، جو محبت کرتے ہیں نا، وہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتے، آپ کو تنہا اور اکیلا وہی چھوڑ کر جاتا ہے جو آپ کے ساتھ محبت کو نبھانا ہی نہیں چاہتا۔ اس کی یہ بات میرے دل کو لگی تھی۔ تبھی میں بولی، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، میں کیوں اس کے لیے رو رہی ہوں جسے میری ذرا برابر بھی پرواہ نہیں، لیکن میں اس پاگل سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تبھی اس نے جواب دیا، تم فکر نہیں کرو اور نیچے جاؤ اور دیکھو تمہاری اس سے شادی نہیں ہوگی۔ اور سچ میں ہی ایسا ہوا۔ پھر وہ نوجوان اچانک سے میرے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں بھاگتی ہوئی نیچے کی طرف گئی۔ جیسے ہی میں نیچے گئی تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، وہ پاگل جو ابھی کچھ دیر پہلے میرا دلہا بن کر ہمارے گھر آیا تھا، وہ نیچے بے ہوش پڑا تھا اور اس کے پورے جسم کو بری طرح سے جھٹکے لگ رہے تھے اور اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ سب لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے۔ مولوی صاحب بھی یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ اسے تو دین دنیا کا پتہ ہی نہیں، تو اس کا نکاح کیا ہوگا؟ سب لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے، اسے دورے پڑتے ہیں، آج بھی اسے دورہ پڑا ہے۔ میری ماں بھائی سے بہت زیادہ غصے میں بات کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، تم اس طرح میری بیٹی کی زندگی تباہ کرو گے، میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ نکاح کروانا تھا کسی ڈھنگ کے لڑکے کے ساتھ تو کرواتے، کیا یہ قابل تھا میری بیٹی کے جس کے ساتھ تم میری بیٹی کا نکاح کروا رہے تھے؟ ماں نے شادی سے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ بارات واپس چلی گئی تھی، لیکن بھائی ماں سے جھگڑا کر رہے تھے اور بول رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ میں اب انابیہ کو 1 منٹ بھی اس گھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ اگر انابیہ اس گھر میں رہی تو میری لاش اس گھر میں آئے گی۔ ماں پریشان تھی اور بھائی کے آگے ہاتھ باندھے کھڑی تھی، لیکن بھائی کسی کی کوئی بھی بات نہیں سن رہے تھے۔ تبھی بھائی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں بھائی سے منت سماجت کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، بھائی دروازہ کھولیں، میں رات کے اس اندھیرے میں کہاں جاؤں گی؟ میرا آپ کے علاوہ ہے ہی کون؟ میں نہیں جانا چاہتی کہیں بھی، میں عامر سے شادی نہیں کروں گی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ آپ کے دشمن کا بیٹا ہے، میں یہ بات جانتی ہوتی تو میں کبھی ایسا نہ کرتی۔ کیا میں اتنی خود غرض بیٹی تھی کہ اپنے باپ کے قاتلوں کے ساتھ شادی کر لیتی؟ پلیز بھائی دروازہ کھولیں۔ لیکن بھائی دروازہ کھولنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ میں بے بس ہو گئی تھی۔ اب اندر سے مجھے کوئی بھی آواز نہیں آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا گھر والے تو سو چکے، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تبھی دوبارہ سے کسی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ میں جیسے ہی پیچھے مڑی تو وہی نوجوان کھڑا تھا۔ وہ بولا، اب یہ دروازہ نہیں کھولیں گے، آؤ تم میرے ساتھ چلو۔ میں نے جواب دیا، نہیں،
میں نہیں جاؤں گی کہیں بھی. مجھے اپنے گھر جانا ہے، اپنی ماں اور بھائی کے پاس. میں انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ میں ان کی عزت کو یوں روندنا نہیں چاہتی تھی. یہ سب کچھ بھابھی کا کیا دھرا ہے، اور میں تو نہیں جانتی تھی کہ عامر میرے بھائی کے دشمن کا بیٹا ہے، نہیں تو میں کبھی بھی اس سے محبت نہ کرتی. تو پھر وہ نوجوان بولا، دیکھو رات کافی گہری ہو گئی ہے اور یہاں تم اب سیف نہیں ہو، تمہیں میرے ساتھ چلنا چاہیے. میں انجانے میں کچھ بھی سوچے بغیر اس کے ساتھ چل دی. وہ مجھے ایک سنسان جگہ پر لے آیا تھا. میرا جسم بے جان ہو چکا تھا، میرے اندر چلنے کی بھی ہمت نہیں تھی، لیکن میں بے بسی کے عالم میں چلتی جا رہی تھی. ابھی وہ مجھے ایک کھنڈر نما گھر میں لے گیا اور وہ مجھ سے بولا، یہاں تم رہو جب تک چاہو، تمہیں یہاں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. میں بولی، لیکن یہ کون سی جگہ ہے؟ میں یہاں تمہارے ساتھ اکیلے کیسے رہ سکتی ہوں؟ تو اس نے جواب دیا، میں انسانوں جیسا نہیں ہوں جو محبت کے جال میں پھنسا کر آپ کو تنے تنہا چھوڑ دیتے ہیں. میں حیران تھی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تو پھر تم کون ہو؟ تم انسان نہیں ہو تو؟ اس نے جواب دیا، میں ایک جن زادہ ہوں اور تم اس وقت کوہ قاف کی سرزمین پر ہو. یہاں تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. میں کئی دن وہاں رہی. بہت سی خوبصورت لڑکیاں میری خاطر تواضع میں لگی رہیں. وہ کھنڈر نما باہر سے دکھنے والا گھر اندر سے انتہائی خوبصورت تھا. مجھے ایسا لگتا تھا میں کوئی شہزادی ہوں. وہ نوجوان جب بھی میرے پاس آتا تو مجھے عجیب سا سکون محسوس ہوتا تھا. وہ ایک جن زادہ تھا، لیکن اب مجھے اس سے ذرا برابر بھی ڈر محسوس نہیں ہو رہا تھا. پھر ایک دن جب میں بالکل اداس بیٹھی تھی، وہ میرے قریب آ کر بیٹھا اور بولا، گھر والوں کی یاد آ رہی ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں، میں زیادہ دن ان سے دور نہیں رہ سکتی. کیا کچھ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے گھر والوں سے دوبارہ ملوں اور ان کے دل میں سے وہ ساری باتیں نکل جائیں جو اب تک ان کے دل میں ہیں؟ انہیں پتہ چل جائے کہ میرا دل صرف اب ان کے لیے دھڑکتا ہے. تبھی وہ میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا، جھوٹ بول رہی ہو تم. میں جانتا ہوں تم ابھی بھی عامر سے بہت محبت کرتی ہو. ایک بات میں بھی تمہیں بتاؤں، جب تم چھت پر جاتی تھی نا، میں تمہیں اکثر وہاں دیکھا کرتا تھا. تم مجھے بہت پیاری لگتی تھی. لیکن پھر میں نے ایک دن دیکھا تم فون پر کسی سے بات کر رہی تھی اور تم اس سے اظہار محبت کر رہی تھی. تو میں پیچھے ہٹ گیا کہ تم تو کسی اور سے محبت کرتی ہو، اسی لیے میں تمہاری راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا تھا. میں حیرانگی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور بولی، لیکن تم تو جن زادے ہو نا، تم آدم زادی سے کیسے محبت کر سکتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، پتہ نہیں کیوں آدم زادی پر میرا دل آ گیا تھا، لیکن تمہاری محبت کی خاطر میں پیچھے ہٹا تھا. اب تمہاری محبت بے وفا نکلی، مجھے اس بات کا بہت دکھ ہے. میں تم سے یہ نہیں کہوں گا کہ تم بھی بے وفائی کرنا، لیکن جو بھی کرنا سوچ سمجھ کر کرنا. وہ جن زادہ مجھے دلاسا دیتے ہوئے خود انسانی دنیا میں گیا اور اس نے میری زندگی کی پوری ویڈیو بنا کر میرے بھائی کو دکھائی. بھائی بھی حیران تھا. بھائی نے جب اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ ویڈیو کہاں سے ملی، اس نے جواب دیا، میں ایک جن زادہ ہوں اور میں آپ کے گھر کی پچھلی سائڈ پر رہتا تھا. گھر والے بھی بہت حیران اور پریشان تھے کہ جن زادہ کہاں سے آ گیا. تبھی گھر والے بہت پریشان ہوئے اور کہنے لگے کہ ہمیں انابیہ سے ملنا ہے. تم جانتے ہو نا اب وہ کہاں پر ہے؟ اس نے جواب دیا، ہاں، اگر آپ اس کو دل سے قبول کرو گے اور اسے معاف کر دو گے تو میں انابیہ کو اس دنیا میں واپس لے آؤں گا، کیونکہ اس ٹائم وہ کوہ قاف میں ہے. بھائی بھی بہت زیادہ شرمندہ تھے. بھائی کو بھابھی پر بھی بہت زیادہ غصہ آیا. انہوں نے بھابھی کو ابھی ایک طلاق دے دی تھی، انہیں گھر سے نکال دیا اور وہ اپنے مائکے چلی گئی تھی. وہ جن زادہ مجھے لے کر انسانی دنیا میں واپس آ گیا. میں بھائی اور امی کے گلے لگ کر خوب روئی تھی اور اس جن زادے کی بہت زیادہ شکر گزار تھی. تبھی میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر عامر اور اس کا باپ داخل ہوئے تھے. اسے دیکھتے ہی بھائی غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگے اور بولے، یہاں کیوں آئے ہو؟ تم میرے باپ کے قاتل ہو. کیوں میرے غصے کو دوبارہ سے جوش دینے کے لیے آئے ہو؟ تبھی عامر کا باپ بولا، دیکھو تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے. میں تمہارے باپ کی مخالف پارٹی سے ضرور تھا، لیکن میں نے سارے ثبوت اکٹھے کر لیے ہیں. تمہارے باپ کا قاتل میں نہیں ہوں، بلکہ تمہارے پاپا کو قتل تمہاری اپنی پھپھو نے کروایا تھا، جو تمہاری سگی پھپھو نہیں تھی. اسی وجہ سے اسے اپنے بھائی کے مرنے کا بھی ذرا دکھ نہیں تھا. وہ صرف جائیداد لینا چاہتی تھی. میں مخالف پارٹی سے تھا، لیکن اسے مارنے کا کبھی نہیں سوچا تھا. اور میرا بیٹا اب تمہاری بہن سے محبت کرتا ہے.
تبھی میں عامر کے سامنے ہی بولی، اب تمہیں محبت یاد آ گئی؟ اس دن مجھے بیچ مجھدار میں چھوڑ کر چلے گئے تھے تم۔ تبھی وہ معافی مانگتا ہوا بولا، ایسا نہیں ہے، میں اس دن چلا ضرور گیا تھا کیونکہ اس وقت تمہارا بھائی بہت غصے میں تھا، لیکن اگلے دن مجھے جیسے ہی تمہارے نکاح کا پتہ چلا، میں واپس آ رہا تھا کہ میرے راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ مجھے بہت زیادہ چوٹیں لگی تھیں، اور واقعی میں اسے بہت زیادہ چوٹیں آئی ہوئی تھیں۔ تو وہ جن زادہ میرے پاس آیا اور بولا، یہ سچ کہہ رہا ہے، یہ سچ میں تم سے بہت محبت کرتا ہے، اسے معاف کر دو، اور تم بھی اس کے بنا نہیں رہ سکتی، یہ بات میں جانتا ہوں۔ میں اس کی طرف دیکھتی ہوئی بولی، اور تمہارا کیا ہوگا؟ وہ بولا، میں تم سے محبت کرتا ہوں لیکن اب نہیں کروں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم کسی کی امانت ہو، اور جب تمہارے دل میں ہی میرے لیے کوئی محبت نہیں، تم کسی اور سے محبت کرتی ہو، تو میں کیسے تمہیں مجبور کروں گا کہ تم مجھ سے محبت کرو؟ تمہیں تمہاری محبت مبارک ہو، عامر اچھا لڑکا ہے، اس کے ساتھ شادی کر لو، کیونکہ میں نے اس کے بارے میں پوری چھان بین کر لی ہے، اس کا کوئی قصور نہیں۔ اس جن زادے کی یہ بات سن کر میرے بھائی کو بھی یقین آ گیا تھا۔ بھائی نے اسی دن عامر اور اس کے باپ کو رشتے کے لیے ہاں کر دی تھی۔ میری اور عامر کی شادی ہو گئی۔ وہ جن زادہ ہماری شادی میں بھی شریک ہوا تھا۔ وہ میرے دلہن بنے ہوئے روپ کو دیکھ کر رو رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ وہ جاتے وقت ہاتھ ہلاتے ہوئے اپنے آنسو صاف کر رہا تھا، اور پھر اچانک سے میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گیا۔ میں دلہن بنی بیٹھی اسے گھور رہی تھی، لیکن وہ دوبارہ مجھے نظر نہیں آیا، کیونکہ وہ ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا۔ پھپھو کو بھائی نے جیل کروا دی تھی اور شائستہ بھابھی کو طلاق دے دی۔ بھائی نے اب میری خالہ کی بیٹی سے شادی کر لی ہے۔ وہ میری بھابھی بہت اچھی ہے، ہم سب ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن میں عامر کے ساتھ خوش تو ہوں، لیکن اس جن زادے کے آنسو مجھے آج بھی نہیں بھولتے۔ اس کے یہ آنسو مجھے بہت تڑپاتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں، کیا میں نے اس جن زادے کی محبت ٹھکرا کر کچھ غلط تو نہیں کیا؟ کیونکہ میں پہلے سے کسی اور سے محبت کرتی تھی۔